پیارے دوستو، اسلام دنیا کا سب سے بڑا، دوسرے نمبر پر آنے والا اور ساتھ ساتھ سب سے پسندیدہ ترین اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ پیارے دوستو، سوشل میڈیا پر خبروں میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کسی نہ کسی مشہور سیلیبریٹی، پولیٹیشین یا بزنس مین نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ خبریں ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں، اور یہ خبر سن کر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو دولت، نام، عزت، شہرت کی لالچ میں آ کر دین اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے محض چند ٹکوں اور دنیاوی شہرت کی خاطر دین اسلام کو ترک کر دیا، یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کی دولت کو نکال دیا۔ نمبر 1، سید وسیم رضوی۔ سید وسیم رضوی ویسے تو ایک مسلمان تھا اور اپنے بھڑکاؤ بیان کی وجہ سے مسلمان کے خلاف زہر اگلنے سے ہندوستان کے مسلمانوں کی غصے کی وجہ بنی رہتا تھا۔ اس نے نعوذ باللہ سپریم کورٹ میں قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کی مہم چلائی تھی، جسے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا، اور اس نے اسلام سے نکلنے کے بعد ایک خاص قوم کو آکرشت کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف گستاخی بھری باتیں کرتا رہا، اور اس نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جو گستاخی سے بھری ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے اسلام چھوڑنے کے بعد سناتن دھرم کو اپنا لیا اور اپنا نام سید وسیم رضوی سے بدل کر جتیندر نارائن سنگھ تیاگی رکھ دیا، اور آج اس کی نہ تو کوئی خبر آتی ہے نہ ہی اس کا کوئی بیان آتا ہے۔ اللہ نے اس پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ نمبر 2، ہیپی سلما۔ ہیپی سلما ایک انڈونیشیا ماڈل اور ایکٹرس ہے جو کہ 4 جنوری 1980 میں انڈونیشیا میں پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش ایک مسلم فیملی میں ہوئی اور جلد ہی وہ پورے ایشیا کی ایک جانی مانی ماڈل بن گئی۔ سال 2010 میں انہوں نے بالی ووڈ کے شاہی خاندان میں شادی کرنے سے پہلے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ آج ہیپی سلما پرنسس ہیپی سلما زارو کے نام سے جانی جاتی ہے، اور شادی کے بعد اب تک ان کے 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، ہری لال موہن داس گاندھی۔ بھارت میں مہاتما گاندھی کے نام سے مشہور ان کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گاندھی کی کہانی کافی عجیب ہے۔ ہری لال گاندھی 23 اگست 1888 کو پیدا ہوئے، اور سال 1936 میں ہری لال گاندھی کی عمر 48 برس کی تھی، تو انہوں نے پبلکلی دین اسلام کو قبول کر لیا تھا اور اپنا نام بدل کر عبداللہ گاندھی رکھ لیا تھا، لیکن لوگوں نے ان کا مکمل بائیکاٹ کر کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو ان کے ماں باپ نے انہیں واپس ہندو دھرم میں آنے کو کہا، تو انہوں نے پھر سے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا۔ نمبر 4، محمد الحسن۔ محمد الحسن 10 ستمبر 1990 کو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، جو کہ بنگلہ دیشی کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ سال 2008 کے انڈر-19 ورلڈ کپ کے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا ایک اہم حصہ تھے، اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ محمد الحسن کا تعلق ویسے تو اسلام سے تھا، لیکن انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران اچانک سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا لیا۔ اسلام چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا نام محمد الحسن سے بدل کر وکاس رنجن داس رکھ لیا۔ نمبر 5، زویا اختر۔ زویا اختر 14 اکتوبر 1972 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئی، جو کہ ایک مشہور ابھینیتا کی بڑی بیٹی ہے۔ زویا اختر ایک مشہور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی ہے، جو کہ بالی ووڈ کو اب تک بہت سی بڑی فلمیں دے چکی ہیں۔
زویا کے آبا و اجداد نامور اسکالرز میں سے ایک ہے اور زویا بھی ایک مسلمان کے طور پر ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے زویا کے والد جاوید اختر نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد زویا نے بھی اسلام کو چھوڑ کر لادینیت کو اپنا لیا، یعنی ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نمبر 6، زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم سال 1911 میں ممبئی میں پیدا ہوئی، جو کہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ زبیدہ بیگم بھارت کی ایک جانی مانی اداکارہ تھی، جنہوں نے کئی سال تک انڈسٹری پر راج کیا۔ ان کی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سال 2001 میں زبیدہ نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی۔ اپنے کیریئر کے دوران زبیدہ کو حیدرآباد کے مہاراج نرسنگ دھنراج سے پیار ہو گیا، جو کہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہی سے شادی کرنے کے لیے زبیدہ بیگم نے اپنا دین اسلام چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے مذہب کو اپنا کر ایک رانی بن گئیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ نمبر 7، سارہ حیدر۔ سارہ حیدر پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، جو ایک سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک کمپوزر بھی ہیں۔ انہوں نے کوک اسٹوڈیو نام سے مشہور میوزک پلیٹ فارم پر بھی پرفارم کیا اور وہیں سے انہیں کافی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سارہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئیں اور سارہ آج کل امریکہ میں ہی سیٹل ہیں۔ مسلم فیملی میں پلی بڑھی سارہ نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا اور آج وہ امریکہ میں ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہیں، جس میں وہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 8، چند موہن۔ چند موہن انڈیا کی ہریانہ اسٹیٹ کے ڈپٹی CM رہ چکے ہیں، جن کے مذہب کی داستان کافی کمپلیکیشنز کا شکار ہے۔ چند موہن 13 ستمبر 1965 کو پیدا ہوئے، جو کہ اب انڈین نیشنل کانگریس کا اب ایک اہم حصہ ہے۔ وہ پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے، مگر ایک مسلم عورت سے شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی اپنی بیوی سے بن نہ سکی، لہٰذا دونوں نے شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور طلاق کے بعد چند موہن نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بچانے کے لیے پھر سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ نمبر 9، طارق فتح۔ طارق فتح مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا اصلی دشمن اور غدار وطن نکلا، جو کہ اب ایک ایتھسٹ بن چکا تھا۔ طارق فتح پیدا تو کراچی میں ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا چلا گیا۔ وہاں اس نے اسلام کے خلاف تحریکیں چلائیں اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلام چھوڑنے کے لیے اکساتا رہا۔ طارق فتح اسلام کو چھوڑ کر لادین ہو چکا تھا اور اسی سال 2023 میں 24 اپریل کو اس کی کینسر سے دردناک موت ہو گئی۔ نمبر 10، علی امجد رضوی۔ علی امجد رضوی جو کہ پاکستان میں پیدا ہوا اور ایک رائٹر ہے۔ علی امجد 10 سال سعودی عرب میں رہ چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اسلام کو چھوڑ کر لادینیت کو پسند کیا۔ آج علی امجد کینیڈا میں رہتا ہے اور اس نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے، جو بے مطلب کی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے۔ اس میں صرف وہی لکھا ہے کہ اس نے اسلام چھوڑنے کے بعد اس کو کیا فیس کرنا پڑا۔ تو پیارے دوستو، یہ ایسے 10 لوگ ہیں جنہوں نے عزت کی خاطر، محبت کی خاطر یا دولت شہرت کی خاطر دین اسلام کی اصلی دولت کو، اصلی دین حق کو چھوڑ دیا اور اسلام سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور مرتے دم تک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ایک عبرت کے طور پر لوگ دیکھ سکیں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔